نویت میں یہ قاری اور سامع اپنا کام کرے، سننے والا اپنا کام کرے. بس یہ سنو یوں دیکھو، سننے سے آپ کو تاثیر کے پیچھے بڑا مقام ہے. تاثیر تو آپ ہی کا اپنا نام ہے نا، جس شخص کو تاثیر ہونی ہے تو آپ ہی ہو نا لوگ. اب یہ ہے مقام کہ پہلے آپ اپنا جائزہ لو کہ آپ کو کن باتوں کی تاثیر ہوتی ہے اور تاثیر کے شعبے کیا ہیں. گنتی کا مقام ہے کہ بھی آپ تاثیر کو بولتے ہیں غم، خوشی، عبادت، گناہ. یہ تاثیریں ہیں عام طور پر آپ کے پاس. خبر آ گئی کسی کے انتقال کی، غم بن گیا. کوئی نقصان ہو گیا، عام طور پر نقصان ہوتا ہے جان کا، مال کا، توقعات کا، پھل کا، پکا ہوا پھل، بے وقت بے موسم آندھی آ جائے، اور جسم، اعضاء تکلیف. عام طور پر مطلب ان چیزوں سے غم پیدا ہوتا ہے. غم کا معنی یہ ہے کہ توقع کے برعکس واقعہ یا ضرورت کے علاوہ واقع. غم ہم کسے کہتے ہیں؟ توقع کے برعکس ہو جائے، ضرورت کے علاوہ ہو جائے. اور جب آپ غم کا تجزیہ کرتے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ غم دراصل ایک انداز کی خوشی ہے جو اپنے اندر ٹوٹنا شروع ہوتی ہے. غم بذات خود کوئی اپنا مقام نہیں رکھتا. اپنی بات سمجھے. جس طرح اب یہ بات ویسے ذہن میں سوچیں، ریکارڈ والی بات نہیں ہے. جس طرح کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں ان کی اپنی نیکی نہیں ہوتی. چلو آپ یہ دیکھو، آپ شادی شدہ لوگ، بیوی کی اپنی نیکی کو نہیں ہے، وہ آپ کا حسن سلوک ہے. عورت کا گناہ اپنا گناہ کو نہیں ہے، مرد کا گناہ ہے. عورت کی دقت اپنی دقت کو نہیں ہے، مرد کی دقت ہے. عورت کا ماحول اپنا ماحول کو نہیں ہے، آپ کا دیا ہوا ہے مردوں کا. عورت کو ڈھالا ہوا جس انداز میں ہے وہ آپ لوگوں نے ہے. اس کا ورچو، اس کی خوبی، اس کی خامی دراصل یہ انسان کی، یہ مرد کی دی ہوئی چیز ہے. آپ بتا رہے ہیں نا، اس کے ورچو سب پیسے ہوئے ہیں. ذاتی طور پر مطلب کہ اس کو تو مسجد میں جا کے اذان دینے کا حکم نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے نا، جہاں سریلی آواز ہو، ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. سریلی آواز ہو اور تکبیر عورت کہے، امامت کرائے. اور جیسے آپ لوگ آپ ٹی وی کے اندر جس طرح کی عورتیں رکھتے ہو آواز والے، ہے نا، اگر کوئی ایسی ہے کہ کسی بڑی مسجد میں بڑے نغمے والا آپ قرت کرے گی کوئی لڑکی، تو میرا خیال ہے کہ لوگ ذرا زیادہ غور سے جائیں. لیکن وہ مقام نہیں دیا اس کو. نغمہ ہے، اجازت نہیں ہے. حسن ہے، اجازت نہیں ہے. استعداد ہے، اجازت نہیں ہے. تو گویا کہ اس کی اپنی خوبی اور اپنی خامی اپنی نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اسی طرح آپ کی اپنی غم جو ہے یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی شے کے دیا ہوا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. کسی خوشی کے ٹوٹنے کا نام غم ہے، کسی توقع کے ٹوٹنے کا نام غم ہے، بلکہ بعض اوقات کسی خواب کے ٹوٹنے کا نام غم ہے. میں نے سوچا ہوا تھا بڑا میں تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، آپ تو بڑا غلط نکل آئے. اور بے وقوف تم نے سمجھا ہی کیوں تھا اچھا مجھے. آپ بات سمجھ رہے نا. اپنی غلطی نہیں مانے گا. چلے میں نے آپ کو بہت اچھا سمجھا ہوا تھا، آپ غلط نکلے تو پھر تجھ پر اپنے پر ہونی چاہیے افسوس کی حالت. مجھے تم نے اچھا سمجھا، مجھے تم نے غلط سمجھا، تو پھر یہ تیری سمجھ کا بہت بڑا قصور ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اس طرح مجھے فوراً خیال ہے کہ ہم 10 بجے کا ٹائم تو نہیں دیا ہوا آج کے دن. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کی غم خوشی سے پیدا ہوتا ہے. خوشی چلی جائے غم بن گیا، خوشی ٹوٹ جائے غم بن گیا، آرزو ختم ہو جائے خواب ختم ہو جائے. میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں
کہ آپ کے اندر تاثیر کہاں سے پیدا ہوتی ہے. آپ کو یاد آئی نا بات؟ تاثیر پیدا ہوتی ہے، غم جب آ جائے تو آپ کو تاثیر پیدا ہوتی ہے. آپ کے آنکھوں سے کوئی آنسو کے چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، شکل بھی اور ہو جاتی ہے، غم آ گیا. بعض اوقات خوشی آ گئی، پھر آپ کے مسکراہٹ پیدا ہوگی. بعض اوقات خون کے اندر بھی سرخی آ گئی، خوشی آ گئی نا. تاثیر دوسرے واقعہ کا نام. اسی طرح کبھی کبھی آپ دیکھتے ہو کوئی خوبصورت چیز، خوبصورت نظارہ، پھر آپ کے اندر فرق پیدا ہوتی ہے. تاثیر کہاں سے آ رہی ہے؟ پہلی تاثیر خبر کے ذریعے آئی نا، ایک احساس کے ذریعے آئی. احساس بھی آپ کا نام، خبر بھی آپ نے ریسیو کی، بات سمجھا رہی. خوبصورت نظارہ آپ نے دیکھا. اگر آپ کے پاس دیکھنے والی مشین نہ ہو، آنکھ، تو نظارے سارے ختم ہو جاتے ہیں. گویا کہ یہ تاثیر کا ذریعہ ہے. آپ کے جسم کے تمام قوا، ظاہر اور باطن کے قوا، اعضاء، یہ سارے ذرائع تاثیر ہیں. تاثیر دینا اور تاثیر لینا آپ اپنے جسم کے قوا کے ذریعے کرتے ہو. مطلب آپ کا چہرہ نگاہوں کے لیے تاثیر ہے، اور آپ کی نظر اب کے لیے دوسروں کے چہرے تاثیر ہے. ایسی بات ہے نا. نغمہ کان کے لیے تاثیر ہے. اسی طرح کبھی کبھی آپ کے لیے نیکی بھی تاثیر کا ذریعہ ہوتی ہے. بات بھائی، جب حکم دیا جائے کہ ایسا قیام ہو، اب یہاں پر ایک شعبہ انوالوڈ ہے کہ آپ اپنے کان کا فنکشن عبادت کے حوالے سے کیا کرو. آپ کے کان نامحرم، غیر مانوس آوازوں سے آشنا ہونے کے بعد جب آپ کو کہا جائے کہ اب ان کلاموں میں اب اللہ کا کلام سنو، تو آپ کے اندر تاثیر کا شعبہ متاثر ہوگا. وہ شعبہ جس پر ناروا آوازیں پڑی آ گئی نا، گرد و غبار، یعنی کہ آپ کو تصور کو نہیں ہے، آوازیں اتنی ہیں. مقصد ہے کہ اگر چلو جی کوئی نظارہ ہو تو آنکھ بند کر لے، آواز سے کان تو بند نہیں ہوتا نا. کہیں کان میں آواز پڑ جاتی ہے، کسی کے کان میں گالی پڑ جائے تو اس کا خیال پورا گندہ ہو جاتے ہیں. کوئی اور واقعہ دردناک چیخ کسی کی کان میں پڑ جائے تو آپ کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ کان ذریعہ تاثیر ہے. تو اللہ کریم نے آپ کو یہ کہا کہ کانوں کا فنکشن آپ یہ کرو کہ سب سے اچھی بات سنو. سب سے اچھی بات اللہ کی اپنی بات ہے. قرآن شریف کو آپ ایسے سنو، ابھی تو کامل لوگ پڑے ہوتے ہیں، آپ ایسے آپ سنو کہ آپ کا اللہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس اللہ نے آج سے پہلے کتاب، تحریر، چاہے تقریر کی ہو، اللہ کی کتاب، اللہ کا بولا ہوا فرمان یا تحریر، جیسے بھی اس کی مرضی ہے، وہ کلام آپ پھر ڈاکانہ جبریل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ نے سب سے محبوب ذات کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تک آیا، آپ کے قلب میں نازل ہوا، یہ جیسے بھی ہوا، بہرحال آپ کی زبان مبارک سے نکلا. اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات حضور پاک کی زبان سے جب نکلتی ہے تو یا وہ حدیث ہے تو یا وہ قرآن ہے. آپ کو بات نہیں، لیکن جب وحی کے ذریعے آئے تو وہ قرآن ہے، اب وہی بغیر ہو تو پھر وہ حدیث ہے. اور وہ بھی وہی ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں بغیر وحی کے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو گویا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ ایسی ذات ہے کہ آپ نے جو فرمانا ہے، جو بولنا ہے، وہ اللہ کی سینکشن سے، اللہ کی اجازت سے، بلکہ اللہ کے الفاظ سے بولنا ہے. حضور پاک نے جب اللہ کے الفاظ سے بولنا ہے، آگے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اتنا بولا ہوا یہ قرآن ہے، باقی کا حدیث بنا. آپ سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا جب آپ اپنے کانوں کو قرآن شریف سناتے ہو تو آپ کی تاثیر متاثر ہوتی ہے. آپ دو ہستیوں کے قریب جاتے ہو کہ یہ قرآن، اب اس وقت کا کیا اندازہ ہوگا جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور جب یہ قرآن پہلی بار دنیا کو سنایا جا رہا تھا. اس وقت میں آپ اپنے آپ کو امیجن کرو، پھر آپ کو قرآن شریف پڑھنے کا، سننے کا لطف زیادہ آئے گا، تاثیر زیادہ ہوگی کہ یہ کلام اللہ کے دربار سے چلا اور حضور پاک تک آیا اور پھر آپ کی زبان مبارک سے نکلا، زمانے میں پھیلا، اور آج اس کا سامع میں بھی ہوں. پھر آپ جب قرآن سنو گے تو اس کی تاثیر اور ہوگی.
اپنے اللہ کا کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک آیا, آپ اس کلام کو سنو, لہذا وہ آپ کو اثر دے گا. پھر قیام اللیل جو ہے نا یہ آپ کے لیے تاثیر بنے گا. خالی آپ جو ہے نا اس کو فنکشن یا دنیا یا دین یہ نہیں ہے, اس کو سیدھا سادہ مطلب محبت سے سنو اور اس حساب سے سنو کہ یہ اللہ کریم کا فرمایا ہوا ہے اور حضور پاک کی زبان سے نکلے ہوئی بات سمجھ آئی, پھر آپ کے لیے یہ تاثیر بن جائے گی. تو آپ اپنے تاثیر کے شعبے کی اصلاح کرو. ویسے بھی کہتے ہیں کہ کان کا سب سے اعلیٰ فنکشن جو ہے سب سے اچھی بات کو سننا, اور سب سے اچھی بات اللہ کریم کی بات ہے. اور آنکھ کا سب سے بڑا فنکشن جو ہے حسن کو دیکھنا یہی ہے نا. اور سب سے اصل مقام جو ہے یہ جمالیات کے مقام ہے, اللہ تعالیٰ کے نام سے اب بننے والے مقامات جو بھی آپ کے ذہن میں آئیں کہ یہ مقام اللہ کے نام سے بنا, یہ مقام اللہ کے نام سے بنا, یہ جگہ ہے, یہ حرم شریف ہے, یہ حضور پاک کا آستانہ ہے, یہ بزرگ کی خانقاہ ہے, اس کے پیچھے اللہ کا نام انوالوڈ ہے, انوالو بھی ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا ہے. تو جب اللہ کا نام انوالوڈ ہو گیا تو وہ مقام نیکی کا مقام بن گیا. نیکی کا مقام کیسے ہے کہ اس میں اللہ کا نام آ گیا. اپنی نگاہوں کو جہاں یہ نگاہ ناروا اجسام دیکھنے پہ مجبور ہے, نامناسب چہرے, نامناسب جسم, بے ڈھب, بے ترتیب, وہاں اس نگاہ کو کئی نیک مقامات دیکھنے کی طرف بھی مائل رکھا کرو, نیک آواز بھی سنا کرو. پھر آپ کے اندر جانے پھر آپ کا آٹومیٹک سلسلہ چل گیا. پھر جو چلنا ہے وہ نیکی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی اصلاح مقصود ہے کہ آپ کے لیے, مسلمانوں کے لیے, آپ رہ نہیں سکتے اللہ کے بغیر, مجبوری آپ کی. آپ غلطی کرو گے بے شک بدلے میں بے دھڑک کر جاؤ گے, اور جب تنہا ہوگے تو پھر آپ کہو گے یا اللہ معافی دے دے. مگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ جتنا بھی کوئی مسلمان بے باک ہو جائے وہ تنہائی کے اندر جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی عاجز ہوگا, بلکہ کائنات سے ذرہ ذرہ. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے جب چھوڑ نہیں سکتے تو پھر ضروری بات ہے تلاش کرو. تلاش کیا ہے؟ اب یہ تلاش جو ہے نا کوئی جغرافیہ تو ہے نہیں کہ آپ نے کتنے میل جانا ہے, کتنے میل سفر کرنا ہے, یا کوئی تاریخ نہیں ہے کہ آج سے یہ پرانے دور میں پتہ کرو, اس دور کی تاریخ اسٹڈی کرو, دادا صاحب جو ہے وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے, بات نہیں. تو اس کے سارے واقعات پتہ کرنے سے آپ کو سمجھ جائے گی بات. اللہ کا فضل آپ پر ہوا, اب آپ بھی اللہ کا فضل چاہتے ہو, اتنی سی بات ہے نا, کسی وسیلے سے. مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خیال کو, ابھی راز ہے, اپنے خیال کو جب آپ تلاش بناتے ہو اور تلاش جب نہیں حاصل ہوتی, جبکہ دوسروں کو حاصل ہو گئی, تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ خیال لطیف نہیں ہوا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ خیال میں ملاوٹ ہے. اللہ کریم کا راستہ تو سب سے آسان راستہ ہے. کیوں؟ خیال کو پیوریفائی کرنا ہی اللہ کا راستہ ہے. اب اگر کہیں جانا آنے کا نام نہیں ہے, اور خیال پاکیزہ کر دو, اور پاکیزہ کر دو, اور لطیف کر دو, حتیٰ کہ آپ کا خیال اتنا لطیف ہو جائے آپ کے یا لطیف ہو جائے. خیال کو پاکیزہ کرنا ہے آپ, پاکیزہ خیال خود بخود ہی اللہ کریم کے ساتھ چل جائے. نگاہ کو آپ نے پاکیزہ کرنا ہے. عبادت کی میں آسان بات بتا رہا ہوں کہ برا منظر نظر آنے کا امکان تھا, ہم نے وہاں سے نگاہ موڑ لی, چل نیکی لکھی گئی. بری آواز کان میں آ سکتی تھی, اس وقت بلا رہی تھی بری آواز, ہم نے کہا معاذ اللہ, ہم نے کہا میں آپ اللہ سے ڈرتا ہوں, ہم بری آواز کی طرف گیا ہی نہیں. یہ بازار اب برائی کا میلہ تھا اور اس میلے میں میں خریدار کی طرف گیا ہی نہیں. یعنی کہ برائی سے بچنا ہی نیکی ہے. یہ نہیں کہ برائی کا موقع نہ ہو, برائی رہے گی اس بازار میں, یہ بازار ہے دنیا کا, برائی رہے گی, گناہ رہے گا, جس چیز کا نام قرآن میں ہے وہ رہے گا, کافر بھی رہے گا, مومن بھی رہے گا, لکھا ہوا ہے. یعنی کوئی اگر ایسا مقام آ جائے کہ کافر ہی نہ رہے دنیا میں تو قرآن کا یہ حصہ تو پھر آپریٹر نہ رہا نا. کافر رہے گا, مومن رہے گا, خیر ہوگا, شر ہوگا, یہ رہے گا سب کچھ. آپ نے خیر کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے شر سے گریز کر جاؤ. شر دعوت دے گا, آپ اس سے نکل جاؤ. شر موجود ہے, آپ ادھر نہ جاؤ. مقصد یہ ہے کہ یہ نہ کہنا کہ یہ بدی میرے سر پہ گر پڑی تھی, سر بچاؤ اپنا, کیونکہ بدی سے بچنا ہی نیکی ہے.
اور بدی کا آپ کو اچھی طرح پتا ہے. بدی کرتی کیا ہے؟ بدی کم از کم ایک بات ضرور کرتی ہے, آپ کا دعا پر اعتماد اٹھ جائے گا. بدی کیا کام کرے گی؟ پہلا کام دعا سے آپ کا اعتماد اٹھا لے گی, آپ دعا کے قریب نہیں جا سکو گے, اور دعا کے جو قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا. تو دعا مانگنے والا ہمیشہ خدا کے قریب رہتا ہے. دعا کی منظوری نہ منظوری کی بات نہیں ہے. جس انسان نے اپنی مشکلات کو اپنی کوشش کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ملا دیا, وہ آدمی ضرور اللہ کے پاس رہا. حاضر نہیں. اس لیے اللہ کے مجھے آپ کو راستہ بتایا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کرو. اس مہینے میں یہ مہینہ ہے, ہرڈل کام ہوتے ہیں, شیطان کہتے ہیں بند ہو جاتے ہیں, وہی اپنے بندے ہی ہے کہ بیچارے روزے کی مجبوری میں بند ہو گئے. یہ آپ نے جو رکاوٹ ڈالنے والے, جوا کھیلنے والے, جو روزہ ہے روزے کے بعد کھیلیں گے, چل بچ گیا ہے. یہ کاروبار کرنے والے وہ کچھ شرم کچھ یا کچھ واقعہ ہو ہی جاتا ہے تو شر جو ہے نا کسی حد تک پابند ہو جاتا ہے. یعنی کہ اوپن بے دریغ ہر آدمی جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی پبلک میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا, مجبوری ہے, سماج کا فٹر منہ کرے گا اس کو. ٹھیک ہے, یہ واقعہ ہو جاتا ہے, شر بہت کم ہو گیا. اس کے وقت آپ فائدہ اٹھا لو. کسی آدمی کو کوئی ایسی دعوت ہے, غلط دعوت آپ کرنا, ایسا نہیں سکتا ہم بدلے گا ہم ایسی بات. تو وہ کہ ایک مقام آ گیا نا, اس مہینے اصلاح کر لو. اور سب کو پتہ ہے کہ تراویح ہے, روزہ ہے, اور ایک عبادت کا پروسیس چل جب پڑتا ہے, اس پروسیس میں آپ چل پڑو, آپ کو ایک نیکی کا بدلہ لگ جاتا. اس لیے یہ مقام نیکی کا ہے. دوسرے رات کو رونق لگ جاتی ہے, آپ افطاری ہے, تراویح ہے, اس کے بعد پھر آپ دیکھو قیام اللیل شروع ہو جاتا ہے. کسی جگہ جا کے دیکھو اور سحری تک سارے ہی کاروبار چلتا ہے نا, تو پھر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو ایک نیا انداز زندگی کا ملتا ہے. صبح کے وقت جو ہے نا کاروبار کی طرف بھاگے دوڑے لوگ ذرا آرام بھی کرتے ہیں, تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے نا کاروبار کے اندر, احساس کے اندر. اور روزہ رکھنے کے بعد پھر اس کی جو ٹیکنیک جسم کی بدلتی ہے روزے کے ساتھ, بے مصرف قسم کی فضول حرکات نہیں کرتا. وہاں جانا تھا کہتے جائے بازاری گزارا جاتا ہے, دھوپ میں جانا, شام کا جانا, کیا جانا, چل نہ ہی جانا. مطلب یہ کہ انسان جو ہے نا اس کی ساری میکانزم بدلنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے. اب آپ سمجھے. اور آپ دیکھو کہ صحیح معنی میں کھانے کی فرت ہر چند کہ روزہ افطاری کے لیے نہیں ہے. لیکن افطاری جو ہے نا ایک خاص قسم کی فرت آپ کو محسوس ہوگی. عید کے برابر ہی ہوتی ہے افطاری, عید ہوتی ہے کہ اور کیا ہے. ہاں, مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے, فرق. اس لیے روزے کا اہتمام جیسے بتایا گیا نا, اگر آپ ویسا رکھو تو آپ کو تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہونے کا امکان ہو جاتا ہے. خیال پاکیزہ ہو جاتا ہے, خیال پیور ہو جاتا ہے, خیال لطیف ہو جاتا ہے, اور برائی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہو. خود بینی شروع ہو جاتی ہے, دیکھتے ہیں آپ کہ کیا ہے انسان, میرا آپ کا مقام کیا ہے. تو ایک خاص احسان اللہ تعالیٰ کا اس مہینے میں بڑا فضل ہو جاتا ہے. اس مہینے جس نے عبادت میں رات کو گزاری وہ شخص بہت کچھ کما گیا. اور پھر آگے 8 راتیں آئیں گی, کچھ اور واقعات ہوں گے. سب سے اچھی سننے والی چیز قرآن ہے, سب سے اچھا بولنے والا لفظ قرآن ہے. آپ کے پاس سمجھنا تو یہ تو بڑی بات ہے. مطلب آپ قرآن سننے کا مفت موقع بغیر وجہ کا تراویح سنو, قرآن سنو, سننا فرض ہے, سننا بڑے ہی مقام کی بات ہے. باقی مول صاحب بول رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں, بولنے دو ان کو, پیچھے سامنے بھی بولنے دو, آپ آرام سے بدلے جا کے سنو. اور آپ ایسا میں نے کہا سنو کہ جیسے یہ نازل ہو رہا تھا, اس پروسیس کے ساتھ سنو, پھر آپ کو بہت ہی لطف آئے گا. اور آپ لوگ بظاہر آپ لوگ نیک نہیں ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا آپ نیک ہوں یا کم نیک ہوں, آپ کے پیچھے آپ کے اپنے خاندان کی پرانی نیکیاں پیچھے لگی ہیں, چھوڑیں گے نہیں وہ آپ کو. سمجھ گئے نہیں, کہیں دادے کی روح پیچھے لگی ہے, کہیں نانے کی روح لگی ہے, کہ اور وہ سارے اتنے نیک لوگ ہیں نا, آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور تم نے گٹے گھوڑے چڑھا کے آنا ہے نیکی میں. اس سے پہلے کہ تم مجبور ہو کیا ہو, تم پہلے سیدھے ہو کے لگے ہو. تو جہاں ساری جو روحیں ہیں آپ کے بزرگوں کی, ماں باپ دادا دادی, وہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہیں. آپ ذرا ماڈرن ہو گئے ہو, لیکن ماڈرن کے پیچھے انسینٹ ہیں, سارے قدیم روح کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. وہ توبہ کر چھوڑ دیں, انہیں پتہ ہے کیا ہے, وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور پھر ایک سیدھے راستے سے آ جاؤ گے تو آ جاؤ گے, ورنہ غم کے راستے سے لائیں گے. اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے تو خوشی سے آ جاؤ. ورنہ جب آپ کو پتا ہے نا, جب سے تکلیف ہو نا, تو کافر کے دل سے بھی نکلتا ہے یا اللہ
کسی کافر کا اب بچہ بیمار ہو تو ڈاکٹر دے دے جواب، روتا ہے کس کے سامنے؟ صحیح اللہ کے سامنے. نہ ماننے والا بھی مانتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ جب تک انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ خدا سے نہیں بچ سکتا، اور یہ آنسو ہے ہر آدمی میں. آپ بات سمجھیں، یہ ضرور خبر رہے گا. اس لیے آپ ایک ہو اور آپ کے پیچھے پورے کا پورا نسل لگی ہوئی ہے آپ کے خاندان کی، وہ آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب آئیے ادھر جاؤ تو وہ ساری کی ساری نیکی جو ہے نا آپ کو کرنا پڑتی ہے. میری بات سمجھائیے آپ کو. تو نیکی کیا ہے؟ ایک آپ کا اپنا شعور. مجبوری کیا ہے کہ آپ کے بزرگ، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے بزرگ جو ہیں ان کے روحیں جہاں بھی ہیں ان کا وہاں بیٹھے ہوئے ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے جو وارث ہیں نا وہ اس نیک راستے کی طرف چلیں. ان میں دعا کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں، اگر عمل کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو عمل کرتے ہیں، اختیار ہوتا ہے تو وہ اختیار کر جاتے ہیں. اس لیے وہ خواہش سے آپ کو بلائیں گے. خواہش سے آپ نہیں آؤ گے تو آپ کو ابتلا سے بلائیں گے. جس کو آپ ابتلا سمجھ رہے ہیں، تکلیف سمجھ رہے ہیں، دعا سمجھ رہے ہیں نا، اصل میں وہ بلا رہے ہیں. چھوڑتے نہیں ہیں وہ. آپ اپنے بچے کو نہیں چھوڑتے، آپ اپنے کام لکھا وہ ضائع نہیں کرتے، تو وہ اپنی اولاد کہاں چھوڑیں گے؟ اس لیے وہ آپ کو ضرور لے جائیں گے اس راستے پر جس راستے وہ جا چکے ہیں اور صحیح راستہ ہے. اور اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کی نیکی کی پروڈکشن سمجھتے ہوئے خود بخود ہی اس راستے پہ چل پڑو، ورنہ چاوک سے چلایا جائے گا. اس لیے آپ کے لیے بچت کی راہ نہیں ہے. یہ راہ وہی ہے جو آپ کے باپ زیادہ کراتا ہے. سمجھ آئی بات؟ انہیں جانا ہے جہاں آپ آ گئے، اور جانے والے سب یہی فرما گئے، جانا ہی ہے. اس لیے نیکی سب سے بڑی یہی ہے، قرآن کا سننا، خالی سنو اور ایک میں ہو کے سنو. اللہ بول رہا ہے. قرآن کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، ان کی زبان ہے. سنو، میں ہو کے سنو، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ پر واردات بھی جائے گی. اور یہ درمیان میں جو آپ کے مسجد میں جو کچھ آواز آ رہی ہے اس کی آپ پرواہ نہ کرو. مولوی صاحب بول رہے ہیں، اصل بات تو اللہ کا کلام، اللہ ہی بولتا ہے، پھر آپ کی روایت بتانی پڑے. یہ آپ کے سوال کے جواب ہو گئے. اور بولو روکی صاحب، بولو جلدی بولیں. یا جی آج یاد کریں گے نا، کوئی نہ کوئی تو واقعہ ہونا چاہیے. وہ بولو. وہ معبود کہتے ہیں، اور مقام معبود کیا ہے؟ نہیں، یہ علم سیادل نہیں ہوتا، اس کا علم نہیں ہے. ہاں کہہ رہے تھے کہ یہ رات کو باتیں بتانے والی نہیں ہے. تو یہ بتا رہے یہ علم نہیں ہے. مقام معبود وہی ہے جو اللہ کا اپنا مقام ہے، اس پر رسول کو بٹھا کے ان سے فیصلے کرائے. دیکھو یہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ عین ممکن ہے بس آئیے بس رب کا مقام ہم معلوم ہو، عین ممکن ہے کہ تمہیں وہ مقام مل جائے. اس مقام کی آسنائی ہے، بیان نہیں ہے. اس کا انکار کر سکتے ہیں آپ، یہ بیان کی بات نہیں. مقام محمود کیا ہے؟ کعبہ قوسین کیا مقام ہے؟ مقام ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، بیان فرما دیا. اب کعبہ قوسین لفظ تو ہے لیکن اس کا مقام کیا ہے اور یہ آپ نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جو بیان نہیں ہو سکتی. اس لیے ان باتوں کا مقطعات ہیں، پر مقطعات ہیں. لوگوں نے بیان کی ہیں، پوری کتابیں لکھی ہیں. نہ بیان کرو بہتر ہے. جب اس نے بیان نہیں کیا بیان بھی کر دیا. سوال کرو آپ کو. تو جواب بولو. کر دو آپ کو کوئی موقع.
वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का मकाम क्या क्या? किसको? बंदे कौन से बंदे? जो आपके सामने बैठा है। आपको? हाँ। साझी बात है कि ये मकाम खौफ का मकाम, खौफ से दुनिया में सिर्फ एक चीज आजाद कर सकती है, शौक। शौक ना हो तो कभी खौफ से आजाद नहीं सकते इंसान। शेरों के घर में जाना राजे का काम है, किसी घर में जा नहीं सकते। मकसद है कि बेधड़क चले जाना किसी घर में, किसी के मोहल्ले में मार पड़ने का इम्कान है। अब तो वो पराई इज्जत है ना, हीर शादीशुदा किसी औरत के लिए कौन जाएगा? राजा जाएगा, और जरूर जाएगा, क्योंकि शौक है। शौक जो है ना वो खौफ से मुबर्रा होता है। अब आज मलाल हुज़न, अब मलाल जो है वो उस शख्स को कभी मलाल नहीं हुआ जिस शख्स पर तौबा का दरवाजा खुल चुका हो। आपके बात में जो माहियत सियात जान चुका हो, जिसको नफा नुकसान समझा दिया गया हो। आप बात में अगर आप पर एक मकाम ये जो आप खुद खोल सकते हो, अगर ये खोल लो तो अला खौफ की मंजिल आ जाती है। आप हासिल और मारूमी को बराबर कर जाओ। हासिल है, ये मेज हासिल है, इसको दे देना मारूमी है। इस हासिल और मारूमी को दोनों को नीलाम कर दो, खौफ से बच जाओगे। तो ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये नाअहल को खिलत तो नहीं दी जा रही, ये अहलियत का नाम रखा जा रहा है। हाँ, नाम रखा जा रहा है कि पहले है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कह दिया रब हमारा अल्लाह है, मामूली सी बात है, कह दिया रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, तो उसका कायम रह गए। अब फरिश्ते कैसे नाज़िल हो? अब अल्लाह ताला कहता है कि फरिश्ते नाज़िल होते हैं उन पर, ऐसी बात है ना। कौन लोग? जिन्होंने कहा रब अल्लाह हमारा और उस पर कायम रह गए। अब कायम रहना इसके हमारा अल्लाह ही हमारा रब है, तो ये तो फरिश्ते नाज़िल होना तो आसान बात है ना। कल ऐसा कि इनको कहा अल्लाह ताला ने कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो उसकी राह में बरमला निकले। मामूली सा वाक़या है कि जिस आदमी ने दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पर निसार कर दिया, उसके लिए खौफ और हुज़न नहीं है। अब मामूली सी बात है, दुनिया को छोड़ दी। मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जितना हासिल है, बैया, मकान, सामान, जायदाद, हासिल, जिंदगी, इससे कन्वर्ट करा दो अल्लाह छोड़कर, तो फिर आपके लिए कोई अंदेशा नहीं है। मकसद यह है जिस आदमी पर माल कमाने की खुशी न रहे और खर्च करने का खौफ न रहे, इसके आने की खुशी न हो, जाने का गम न हो, उसके लिए ला खौफ की मंजिल आ जाती है। अब जिंदगी हम गुजारते हैं उसका अमर है, छोड़ते हैं उसके अमर है। मौत और हस्ती सारी जो है उसके नाम की मौत और हस्ती है, फकत उसकी रजा के लिए। मकसद यह कि जिंदगी हो या मौत हो, अगर आप ये कहते हैं उसकी रजा है, वो कहता मर जा, ये उसकी रजा है, वो कहता जिंदा हो जा, उसकी रजा है। अपनी रजा निकाल दे, जिंदगी की तमन्ना निकाल दे, मौत का डर नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है। तो गोया के आरज़ू अगर अल्लाह हो तो किसी किस्म का अंदेशा नहीं है। अंदेशे और मलाल इस दुनिया के हैं, और वहाँ का अंदेशा ही कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ फिराक जो है वो भी विशाल है, और विशाल तो है ही विशाल। अल्लाह जाएगा रहे आपको दूर रखेगा अपने से, वो भी फिराक, वो भी विशाल। इस दुनिया में जितने लोग अल्लाह वाले हैं सारे अल्लाह से दूर रहे, सिर्फ याद। और ये राज एक बड़ा अजीब है, अजब राज कि बहिश्त और फिर ये दुनिया, जब दोनों अल्लाह के हवाले से हैं तो फर्क तो होना चाहिए ना। बहिश्त में जब आप थे कभी इधर यहाँ आ गए या फिर बहिश्त में चले जाएंगे, फिर फर्क क्या हुआ? जहाँ भी उसके चर्चे हैं, उसके जलवे हैं, तो वहाँ भी है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि, और ये फरिश्तों को वासल नहीं ये बात कि उसका दीदार मुशाहिदा
ایک مقام ہے، اس کی یاد ایک اور مقام ہے. مشاہدے پر یاد جو ہے نا اس کو فوقیت دی گئی ہے. یاد کو برداشت کرنا یا قائم رکھنا یہ انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. یاد کے حوالے سے انسان جو ہے نا یہ فرشتوں پر فوقیت لے کے، فرشتہ مشاہدہ حق ہے، ابلیس بھی مشاہدہ حق ہے، لیکن یاد جو ہے وہ صرف انسان کے پاس. آپ بات سن رہے اور یہی انسان ہے صرف المخلوق ہے. تو آپ یہاں پر ہو تو کیا ہے یاد اللہ کی، اور وہاں جائیں گے تو مشاہدہ ہوگا، یاد نہیں ہوگی. میں نہیں جیسے یہاں پر ہو تو چاند کی چاندنی ہے، وہاں جاؤ چاند پر تو چاندنی کو نہیں، چاند ہوتا ہے. تو چاندنی ہے آپ کے یہاں زیادہ خوبصورت ہے، چاند ایک اپنا مقام ہے، چاند کی یاد چاندنی کہلاتی ہے. یہی ہے نا، یہ اپنا مقام ہے وہ اپنا مقام ہے. تو اللہ کی یاد آپ کو عشق کہلاتا ہے، زندگی کہلاتی ہے، اور جو سارا پروسیس آف لائف کہلاتی ہے. اور اللہ کا جو تقرب ہے بہشت کہلاتا ہے یا فرشتہ کہلاتا ہے، بس کہلاتا ہی ہے. وہ مشاہدہ حق جو ہے نا وہ اللہ کا دیدار جو ہے وہ فرشتہ ہوگا. تب یہی بات آپ فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں آپ کیا ہو جاؤ گے، لہٰذا پھر آپ کی زندگی کو اور طرح سے ہو جائے گی. یہ جو ہے نا آرزو الہیات کی اور یاد، اور یہ بڑا مقام ہے، یہ سوز ہے، یہ عشق ہے، یہ تپش ہے. یہ مقام جو ہے نا یہ فرشتوں کو ملا نہیں، فرشتوں کو یاد کا موقع نہیں ملا. تو یاد کے اندر محبت کا پروسیس یا ایکسپیرئنس یہ صرف انسان کو ملا، اور بڑا مقام ہے. آپ میری بات سمجھے؟ کیا سمجھے؟ ہاں، جتنے بھی دنیا کے اندر سرفراز واقعات ہیں عشق کے، وہ سارے کے سارے مشاہدے کے بعد یاد ہیں. یاد جتنے بھی دنیا میں مشہور آپ واقعہ لے لو، وہ یاد کا زمانہ ہی ان کا عروج کا زمانہ ہے. مشہور کس سے سارے دن. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس لیے نہیں ہوتا کہ یاد کے بعد پھر مشاہدہ ہے. مشاہدہ وہ بھی حق ہے، یاد بھی حق ہے. اس لیے ملال کس بات کا، خوف کس بات کا؟ خوف ہوتا ہے لالچ سے پیدا، لوبھ جو ہے نا یہ خوف پیدا کرتا ہے. لوبھ نکل جائے تو خوف نکل جاتا ہے، بس دل سے نکل جائے اگر تو یہ ان لوگوں کے دل سے نکل جاتا ہے. کہتے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 1400 سال کی زندگی ہے، تو جب ان کے پاس اسرائیل علیہ السلام گئے، السلام علیکم ان کے بعد السلام، کہنے آگے پہچان تو لیا گا مجھے، میں وہی ہوں. انہوں نے کہا ہم نے پہچان لیا تم وہی ہو. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ بتاؤ 1100 1200 1400 سال آپ رہے ہیں، کوئی زندگی کے اندر کیا آپ نے محسوس کیا، تو بتاؤ. کہتے کیا محسوس کیا، تیرا انتظار ہی کرتا رہا ہوں. کیا بات ہے، ٹکا لاتا ہے. اتنی ساری زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے، تیرا انتظار ہی کیا. تو مطلب یہ ہے کہ اب ان کو کیا خوف ہوگا ایسے لوگوں کو کہ جو 1400 سال جو ہے ایک واقعہ کا انتظار کرتے ہیں کہ آ جاتا ہے ٹکا لاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 50 سال زندگی ہے اور آپ جاتے جاتے ایک چیز اور مطلب بنا لیتے ہو، 4 کمرے اور ڈال دو. کیا بات سمجھے؟ ہنستے کیوں ہو؟ پتہ تو کبھی کسی کو، صرف مجھے پتہ. تو یہ ہے پھر ہو جائے گا خوف پیدا ہوگا. جتنا حاصل کرتے جاؤ گے نا اتنا ہی اس کو چھوڑنے کا خوف ہوگا. زیادہ خوف وہی ہے جتنا پھیلا ہوا ہے. تو گویا کہ جن لوگوں کو اللہ کا بتایا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ دنیا میں پھیلتے نہیں ہیں. باقی اللہ کا خوف تو رہتا ہے. یا یوں کہہ لو جس کو صرف اللہ کا خوف ہے اسے اور کسی شے کا خوف نہیں ہے. لا خوف علیہم کون ہے؟ لوگ جو صرف اللہ کے خوف میں ہیں. دنیا کا خوف نکل گیا. اس کا ترجمہ کیا اقبال نے، وہ ایک سجدہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہی ہے، ایک خوف ہو تو 1000 خوف نکل جاتے ہیں. آپ بات میں چھوٹا بچہ ہو نا تو کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو، رو رہا ہو اور چپ نہ کرے تو آپ کیا کرتے ہو؟ اسی بیٹھے کھا دیتے ہو. بڑی تکلیف دیتی ہے نا وہ چھوٹی بیچارہ بھول جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. بس اتنی سی کہانی ہے. جب چھوٹا غم نہ آپ کو سمجھ آئے چیخ رہے ہو تو بڑا غم دکھا دیا جاتا ہے. اب بول، کہتا ہے جی چھوٹا غم ٹھیک تھا، بڑے غم سے ڈرا دیا. تو رو رہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ بس معافی دیتے ہو. تو تو رو رہا تھا کہ پن گم ہو گیا. آپ دیکھ کے لکھنے کی صلاحیت گم ہو رہی ہے.
کہیں پر میں اور لے لوں گا، معاف کرنے میں اتنا ہی چھوڑ جائے ہو. یہ طریقہ ہے لا خوف کرنے کا. طریقہ کیا ہے؟ بڑا خوف دکھا دو. کیا طریقہ ہے؟ بڑا خوف دکھا دیا جاتا ہے ان کو، پھر وہ خلا خوف ہو جاتے ہیں. اور اگر بڑا خوف والا خود ہی مہربان ہو تو پھر اور آسانی ہو جاتی ہے. یہ مقام ہے. ہاں جی. اور بولو. دیکھو بات اتنی ساری ہے کہ مثلا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انسان کو تکلیف آتی ہے. ہر ایک کوئی شخص اگر خالی تکلیف معمولی سی کوئی آ گئی، تکلیف کو علاج کے حوالے کرنا ایک طریقہ ہمارا کہ تکلیف ہم کس کے حوالے کرتے ہیں؟ علاج کے. اگر ہم کو ایسا موقع سمجھ آ جائے کہ اس تکلیف کو اللہ کے حوالے کر دو، علاج سے نکال کر دوسرے کے حوالے کیے بغیر صرف اللہ کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر آپ اس تکلیف کے وجہ سے ایک راستہ ڈھونڈ لیتے ہو خدا تعالیٰ. کوئی کام، کسی غم کا آمنا سامنا ہو گیا اور غم کے اندر اگر آپ نے سجدہ شکر کر دیا کہ تیری مرضی غم ہے، چلو میری بھی مرضی یہی تھی، چلو ساتھ لگا لو، اپنی مرضی بھی یہی ہے، تو غم جو ہے نا آپ کو ایک خاص بندگی کا مقام سکھا گیا. جانا ضرور ہے یہاں سے، تو جانے سے پہلے دو چار حرکتیں ہیں جس سے آپ دین بنا لیتے ہو. حرکت، عمل، کہ یہ سب کچھ ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ نہیں رہے گا، ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا بات کہ اپنے تو اپنا وجود بھی نہیں ہوتا، اور اس لیے پھر ہمیں جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ہر چیز اپنی نہیں ہے تو پھر ہم اس کی طرف سے ان چیزوں کو امانت سمجھ کے آپ استعمال کرو. قبضہ چھوڑ دو، قبضے کا خیال چھوڑ دو، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ مقام کیا ہے. تو آپ غم میں سجدہ کرنا اللہ کا تقرر ہے، تکلیف میں سجدہ کرنا، تکلیف کو پھر چھپانا دنیا کی نگاہ سے اللہ والا مقام ہے. کیا ہے؟ آپ کی تکلیفوں کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا ہے، کیونکہ تکلیف جو ہے یہ ایک راز ہے، چٹھی جو آپ کو خاص بھیجی ہے اس نے، اللہ نے. اب یہ راز جو ہے نا دنیا پر اشکار نہ کر، اس راز کو صحیح من مراد بنا لے. تو اپنے غم کو چھپانا یہ بھی الہیات کا راستہ ہے. خوشی کا ذکر کرنا یہ بھی الہیات کا راستہ ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا، میں نے پہلے بتایا، وہ شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جو اپنی زندگی کو اس کا احسان کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ احسان. اپنی زندگی کو اپنی اچیومنٹ کی بجائے اللہ کا احسان کہتا ہے. کیا جو اچیومنٹ آپ کی ہے اس کا احسان سمجھو، بس زندگی بن گئی کہ یا رب العالمین یہ تیرا احسان ہے. جو کچھ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں وہ اس کا احسان، جو آپ کا حاصل ہے اس کا احسان. آپ کو بات نہیں؟ اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی کوئی لطف کی بات ہے تو یہ اس کا احسان ہے. احسان اس کا مانو، شکر ادا کرو. ایک وقت آئے گا جس کو آپ غم کہہ رہے ہو نا، یہ ایک الگ قسم کا احسان ثابت ہوگا، اور یہ بڑا احسان ثابت ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں، اس لیے جن کو آج غم کہہ رہے ہو، تکلیف کہہ رہے ہو، اس پر بھی شکر شروع کر دو، یہ بھی ایک راستہ بن جائے گا. تو اپنی زندگی کو شکر کے راستوں سے الہیات کا سفر طے کراؤ. کیا کرو؟ شکر کے راستے سے طے کراؤ. اور اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جس نے شکر کیا اس کو ہم نے کیا کیا؟ بڑھا دیا. یعنی کہ تم شکر کرو اور ہم اس نعمت کو بڑھا دیں گے. اس کی دو تفسیریں کی بزرگوں نے کہ فقیر تقرب کا جو تکلیف کی شکل میں آیا، شکر کرتا ہے بڑھ جاتی ہے، تقرب بڑھ جاتا ہے. اور دنیا دار اور غلطیوں پر شکر ادا کرتا ہے، رشوت کا شکر ادا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیا، کر لو اب بات، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے شکر کرنے والا یہ کسی سے پوچھ لے کہ میرا شکر جو ہے وہ کسی گناہ کا تو نہیں ہے، کیونکہ بڑھنا ضرور ہے. اس نے جس چیز پر شکر کر رہا ہے وہ بڑھے گا ضرور. گناہ پر شکر نہیں کر کے ٹھہر گئی. یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے بزرگوں کی کہ جس کا تم شکر ادا کر رہے ہو وہ غلطی تو نہیں تھی،
گناہ تو نہیں تھا، نہ جائز تو نہیں تھا، ناروا پیسہ تو نہیں تھا، غلط شاید تو نہیں تھی، شکر کرتے بڑھ تو گیا لیکن غلط تھا. اس لیے جس چیز کو تم دیکھ لو کہ اللہ کی طرف سے ہے شکر ادا کرو گے وہ بڑھے گا، بچرتے کہ یہ طے کر لو غلط نہ ہو. یہ ہے صدیقی صاحب بدوقی صاحب بات سمجھ آپ کو. ہاں یہ راستہ اللہ کریم کا. جس بندے کو اللہ کریم کے راستے کی خواہش پیدا ہوگی یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کریم نے اس کو عطا فرمائی. غیر کے دل میں خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی خواہش، اللہ کے بندوں سے ملنے کی آرزو، اللہ کی کتاب کو دیکھنے کی تمنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے، اس کا یہ احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کریم اپنے راستے کی آرزو ہی عطا کرتا ہے. جس کو اس کے راہ کی آرزو ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ اصل آرزو چل پڑتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے. آپ بات میں یعنی کہ آرزو بھی دیتا جا رہا ہے، بس آرزو تم سے صرف آرزو ہے، نو ساتھ ہے، اصل آرزو ساتھ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خواہش کے ساتھ ہے، آرزو کے ساتھ ہے. دور تو جانا نہیں آپ نے کہ کوئی دوڑ لگانی ہے نا. جس کی جتنی آرزو مخلص ہوتی جائے گی اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. گھر بیٹھے بیٹھے شعر سنو گھر کا کہ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. تو تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. کہیں تلاش نہیں کرنی، اپنے آپ، اپنے آپ میں، اپنے ہی کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں. کیونکہ تلاش کرنے والا ہی حاصل تلاش خود ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ اس کی شکل وہی ہے جو آپ کی شکل ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تلاش کرنے والا خود ہی وہ ہے. اس سفر کے اندر جو تنہائی ہے یہی آشنائی ہے. ہاں ہاں یہی آشنائی ہے. اس کے اندر رفیق کے سفر آپ خود ہی ہو اپنے، اور ایک مقام پر آتے ہو کہ آپ خود ہی ہو اور خود ہی آپ ہم سفر ہو اور خود ہی آپ اپنی منزل ہو. اپنی منزل بھی آپ ہی ہو. بس اللہ کریم آپ کو آپ کا اپنا سفر عطا فرمائے. یہ آپ کا سفر ہے، یہ اس کا سفر ہے، اپنا سفر اس کا سفر ہے. یہ کبھی غور کرو نا کہ یہ یقین ہونا چاہیے آپ کو بنانے والا وہی اللہ ہے، رب اللہ. کیا پروڈیوسر ہے اور کیا پروڈکشن ہے، سبحان اللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا اس نے اپنے خاص فضل کے ساتھ آپ کو اس زمانے کے میلے پر روانہ کیا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، اور پروڈیوس کیا. ساتھ اب میلہ دیکھنے کی صلاحیتیں دی، کہیں نگاہ دے رہا ہے، کہیں کان دے رہا ہے، کہیں لطف دے رہا ہے، کہیں اور آسانیاں دے رہا ہے. جب بچہ ہے شعور نہیں ہے، ماں باپ بیچارے سٹ پڑا رہے ہیں اس کے چوٹ نہ لگے، دھیان کرو. یہ بلکہ آج تک ہی کرتے آ رہے ہیں. یہی بات ہے نا، یہ ہے واقعہ. اللہ کہیں نے بھیجا، اس کا شکر ادا کرو. تو یہ خاص معینہ وقت کے لیے بھیجا، جاؤ کے میلہ دیکھ کے آؤ. اس کا فضل کا میلہ ہے، دیکھو. اور اس کے اندر دیکھو کہ سیرو پہ لڑ ہے، فنظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اور پھر جھوٹوں کا مقام دیکھو کیا ہوا. ویرانیاں چھوڑ گئے، ذلے سبحانی آ جہانی نکلے سارے. تو کیا تھے وہ بادشاہ کا دیکھو، قلعہ دیکھو، وہ یہ قلعہ دیکھو، یہ مال دیکھو، یہ مراجہ دیکھو، یہ وہ دیکھو، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کدھر ہے. تو سارے بادشاہ سلامت. اور اس کے مقابلے میں اس کے بادشاہوں کو دیکھو. یہ بزرگ آیا لاٹھی لے کے، دادا صاحب پیدل ہی آیا غزنوی سے، تو غزنی سے چلتے چلتے پیدل آ گئے لاہور میں آ کے بیٹھے. یہاں درخت کے بعد شہر کی دیوار کے ساتھ بیٹھے. ہمیں یہاں کوئی نقصان تو نہیں کسی کا کر رہے، آرام سے بیٹھے ہیں. پیسہ بھی تو ہے تو نہیں، نہ اپنی کرنسی نہ غیر کرنسی. سیدھے سیدھے آئے وہاں سے چل گئے تو یہاں آ کے بیٹھ گئے. لوگ چوتھے دن رونق لگی. شرح مہینے مطلب شہر جو ہے نا یہ جاننا شروع ہوا. اور آج جا کے مطلب بے پروسیس میں چل رہا ہے آج تک.
آدمی تھے کہ کون تھے؟ ایک بندہ تھا کہ بہت سارے بندے تھے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ادھر سے ایک آدمی پھر مطلب یہاں سے چلتا ہے خواجہ غریب نواز، وہ سجستان سے چلے، وہاں سے آئے، ادھر ہدایت صاحب اسلام کو یہاں 4 دن واقعہ ہوا، چل پڑے، وہ جا کے اس زمانے میں جب پرتھوی کی حکومت عروج پر تھی اور محمد غوری کو سے مار مار کے نکالا تھا، پرتھوی راج رائے پتھورا اور خواجہ غریب نواز کے بیٹھے آرام سے، آرام سے بیٹھے، پرتھوی راج کی سلطنت ختم، غوری کو دوبارہ بلایا گیا اور اس کو بات سمجھا دی گئی کہ جو تھا نا جہاں اس کا اپنا روحانی مقام رائے پتھورا کا پرتھوی راج کا اینڈ ہو گیا، وہ زمین کی اتنابیں اس کے پاس تھی نا، اس کی جگہ کے پاس، لو آرام سے قائد صاحب جا کے بیٹھے، غریب آدمی لیکن غریب نواز، آپ کو پتہ نہیں نواز جا کے مطلب کیا مقام، آج بھی انگریز آپ کی کتابوں میں لکھ گیا ہے کہ ہم اس سے ہندوستان میں ہیں جہاں گریو انڈیا کو رول کر رہی ہے، گریو از رولنگ انڈیا، ہم کیا رول کریں گے، گریو جو ہے قائد صاحب، مطلب آج بھی مطلب وہ مقام ہے ایک آدمی، اور آپ سنسیئر لوگ تھے نا، آپ کے اپنے اندر سنسیئرٹی بنی ہے، اپنی سنسیئرٹی پیدا کر، وہ آج بھی مطلب وہ موجود ہے، آج بھی وہ پیدا کر سکتی ہے، وہ کیا ہے، آج بھی اگر ہو تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، ہو سکتا ہے واقعہ، اس لیے یقین کرو، اور آپ کے اندر جاتے جاتے ایک جیب سے ایک اور نئی پرچی نکال لیتے، نئی آرزو نکال لیتے، دور ہو گیا اللہ کے پاس جا رہے ہو، ارے ہم پھر اللہ کو سلام کرنے جا رہے ہیں، سلام ہو گیا، کرے ایک منٹ ذرا اللہ چاہیے، 2-4 کام کر دو، مطلب یہ ہے کہ آپ دیدار کے لیے جاؤ گے نا، بھائی جی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، ملتے ملتے کوئی کام لے لو، یہ آپ کی مجبوری ہے، اس لیے اپنے آپ کو سیدھا سیدھا اللہ کے حوالے کر دو۔ کوئی سید صاحب کیا خیال ہے؟ اور اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ آپ کا مہربانی کرے، آپ کو بات پوچھو، سید صاحب پوچھو۔ اچھا چلو سدھائی صاحب پوچھو بات، سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ ماننا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں بس، اور اس کا جواب بھی اسی سوال میں ہے کہ اسی الحمد شریف میں اس کا جواب ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، مدد پہلے مانگتے ہیں، اب مدد کیا مانگی ہے، یہ راز ہے، اسی سے مدد مانگنا، یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی کہ 10 روپیہ اگر اس سے مانگو تو 10 روپیہ اللہ سے مانگ رہے ہو، ابھی بات سمجھے کہ اللہ کا بنیاد نہیں کرنا، یہ تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہے، اس سے مانگنا کس بات کی مدد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مدد مانگتے ہیں جسے کہ تمہیں راستہ دکھا، صراط، اللہ کہتے ہیں اللہ راستہ بھی بتاتا ہوں ساتھ ہی کہ میرا راستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ جن پر ہم نے انعام کیا، تو اللہ کا راستہ پھر بندوں کا راستہ نکلا ہے، یعنی کہ جن پر ہمارا انعام ہوا ان کا راستہ دیکھو، اور جن پر ہمارا غضب ہوا اس سے بچو، تو یہ ساری بات حل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کسی میرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرنی، اور ایک مقام پر خود کہتا ہے آج میں آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکتاب خاص واقعہ سنا رہا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ، اللہ خود کہتا ہے کہ باپ بیٹے کی محبت میں گرفتار ہوگا، لو جی اللہ کہہ رہا ہے پیارا باپ تھا، پیارا بیٹا تھا، دونوں ہی پیغمبر تھے، مجھے بڑے پسند تھے، کیا کہتا ہے میرے علاوہ کسی سے محبت نہ کرنا، کیا کہہ رہا ہے بڑا خوبصورت واقعہ سنا رہا ہوں، باپ بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئے دونوں ہی پیغمبر، اور شاندار پیغمبر، مجھے قصہ بڑا پسند ہے، اللہ کہتا ہے
کیا سمجھے؟ اصل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف جانے والوں کے ساتھ محبت ہی اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کے برعکس جانے والوں سے محبت ہی غیر اللہ ہے. براہ راست اللہ سے محبت نہیں ہے. بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ اللہ کی محبت کا دسترخوان بچھ گیا. یہ دیکھ لو کہ آپ نے ان لوگوں کا قرب حاصل کرنا ہے آج جن کے ساتھ آپ کو خام بات ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت تو پھر آپ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی تو اطاعت کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بالکل اللہ پھر اللہ تم پسند کرے. تو اللہ کی محبت اطاعت حضور پاک ہے. اللہ فرما رہا ہے، نسخہ بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ کہ میری محبت جو ہے کہ میری محبت تم سمجھ نہیں سکتے. میں مصروف ہوں درود شریف میں، میں اور میرے فرشتے ہم مصروف ہیں. اچھا، اس لیے اگر تم محبت تو کرو گے مجھ سے، میں جانتا ہوں، تو میرے محبت کا راستہ ہے، تم ذکر محبت کرو، اطاعت کر لو، اور پھر وہ میرے پاس ہی آ جائے گی بات. ورنہ مطلب اللہ اور اس کے فرشتے درود میں مصروف ہے، اندازہ لگا. اللہ خود بتاتا ہے، اب کسی کا مطلب فرق نہیں بتا دیا. آگے نہیں بات، میں اور میرے فرشتے ان اللہ خود ہی اور ملائکہ یصلون علی النبی، یہ تو آسان ہی حکم دیا کہ ایمان والو تم بھی یہی کام کرو. تو گویا کہ اللہ کا راہ بڑا ہی آسان ہے. اللہ کے راہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ حضور کے چاہنے والے اور ماننے والوں کا راستہ ہے. تو اللہ سے مدد بڑی آسان چیز ہوگی. اللہ ہی وکیل ہے. سمجھ بات؟ یہ تھرو آؤٹ ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بات عطا فرما دی ہے کہ غیر کون ہے اور اپنا کون ہے. غیر وہ جس کی نیت یا ٹھہرنے کی ہو، اپنا کون جس کی نیت نکلنے کی ہو. نسخہ آسان ہے. کیا نسخہ ہے؟ کہ بھائی بار اللہ نے بلا رہا ہے کہ آپ اپنی جانوں کی رجسٹریاں لے آؤ، آج اپنی پیش کر دیں گی، جان قربان کر دیں گے. انہوں نے کہا تو جا، مجھے تھوڑا سا کام ہے. جو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے وہ غیر اللہ ہے، اور جو یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اللہ کی طرف وہ اللہ والا ہے. بس اتنا بڑا فرق ہے. تو من کو تمہیں میں سے لوگ ہے من یرید دنیا اور من کو من یرید الآخرہ. تمہیں سے لوگ ہے دنیا کی طلبگار ہے اور آخرت کی طلبگار ہے. وہ کہ آخرت جو ہے دنیا کے برعکس نکل آئی. تمنا اس کی بات. اور اگر تیرے پاس کوئی دنیا ہے تو مبارک ہے، اب دنیا سے آخرت بنا لے. کیا کرو؟ دنیا سے آخرت بنا لو. اور اگر تیرے پاس کوئی دماغ ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگا، نیکی ہے اللہ کی راستے میں لگا، پیسہ ہے اللہ کی راہ میں لگا. وہ تیرے پاس عبادت کے ذرائع پیدا ہو گئے. بات سمجھا دی آپ کو؟ تو روزہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، کل کسی مسجد کے اندر روزہ کھلا دو سب کو، بتا بغیر نیکی. نیکی اپنی مجبوری کا خفیہ اعلان، بتانا نہیں ہے. کیا کہا؟ اپنی مجبوریوں کا خفیہ اعلان. یہ دیکھیے، جس نے اپنے گناہ پر خود پردہ ڈالا اللہ اس سے بہت راضی ہوا. کیا کہا؟ اپنے گناہ کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں اس لیے چھپا لیا کہ تیری دنیا میں گناہ جو ہے وہ مشہور نہ ہو. میں اپنا گناہ نہیں ظاہر کرتا. بات نہیں نا؟ تاکہ دنیا کے اندر گناہ کا پراپگنڈا نہ ہو. بس اپنے گناہ کو اس حد تک چھپا لو. گناہ کو چھپانا بھی نیکی ہے. اپنے گناہ پر کسی دنیا دار کو گواہ نہ بناؤ، یہ بھی نیکی ہے. آسان بات ہے. کیا بات ہے؟ اپنے گناہ پر کسی دنیا دار کو گواہ نہ بناؤ، یہ نیکی ہے. کیونکہ آئندہ میں جب تجھے اللہ معاف کرنے لگے دوسرا کہے جی اس کے معاف کیوں کیا. اس لیے گناہ کو گواہ سے بچاؤ. اپنے گناہ کو گواہ سے بچاؤ. بس اپنے اللہ کا ساتھ اپنا محبت پیدا کرو. اللہ اس میں ہے کہ اس نے کسی سے سینکشن نہیں لینی، معاف کروں کہ نہ کروں. آپ نے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا. کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ اللہ سے. ہاں ایک بات ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے جب آپ اپنی زندگی کے تمام حاصل میں کسی چیز کو اللہ کی راہ میں روکو نا کہ یہ جو کچھ اور حاصل ہے یہ اللہ نے یہ آپ کا ہے، جو چیز مرضی اٹھا لے وہاں بلند ہو. معاف ہوگی، وہ تو ہمیشہ سے معاف کرتا رہا ہے. میں نے بتایا کافر ہے لیکن سب سے بڑا مومن ہو گیا. ہوتا نہیں ہوتا؟ تلوار لے کے آ رہے ہیں
تلوار کے واقعے سے پہلے اسلام کے خلاف ہے اور کلمہ کے بعد اسلام کے آدمی کیا بکون اللہ کا احسان. تو اللہ تعالیٰ اچھا کافر ہونا اس سے اچھا مومن ہو جاتا ہے, برے کافر کو تو پھر مومن بھی نہیں بنایا جاتا. بات نہیں کہ نہیں آئی. تو آپ اپنے طور پر اللہ کریم کو تنہائی میں یاد کرو اور اپنے توبہ تنہائی میں کرو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ان گناہوں پر جو آپ کا بوجھ بنے ہوئے ہیں, جن کا ذکر آپ نے کسی کتاب میں نہیں کیا, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر, ہاں بوجھ اتر جائے سمجھائی. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں کشادگی پیدا کر دے آپ کے لیے. اچھا کہ آپ کا حال جو ہے ہاتھ کشادہ ہو جائے. جس کا ہاتھ کشادہ ہو گیا اس کے لیے کشادگی ہے. تو آپ یہ آج کی یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں ہمارے اپنے عمل کی عبرت سے بچا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہمارے عمل کا نتیجہ دے, ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے عمل کے نتیجے سے بچا. کچھ بات جو ہم سے غلط ہو گئی ہے تو جانتا ہے کہ وہ غلطی کسی وقت بھی برملا ہو سکتی ہے, ظاہر ہو سکتی ہے, تو آپ اسے ابھی معاف کر. ہاں یا رب العالمین اس کا معاف کر دے, آپ پر رحم فرما. اور آج کے دن کے حوالے سے یا رب العالمین ہمیں نیک ہونے کی توفیق عطا فرما, نیکی بھی ہو اور دنیا میں بھی ہمیں آسانی عطا فرما. دنیا بھی بہتر ہو, دین بھی بہتر ہو. یہی تم نے دعا ہمیں سکھائی ہے کہ مجھ سے مانگو کہ دنیا بھی بہتر ہو, دین بھی بہتر ہو, یعنی کہ ایسی زندگی کہ آپ بھی خوش رہو اور اللہ بھی خوش رہے. یا رب العالمین نے ایسی زندگی دے کہ ہم بھی راضی رہیں, تو بھی راضی رہے, تاکہ زندگی جب گزارے خوشی سے گزارے اور جب چھوڑنے کا وقت ہے خوشی سے ہم چھوڑ دیں. ہمیں زندگی سے بدلے میں پوری طرح شراب کر دے, رجا دے. اور میلہ دکھایا تو اچھی طرح دکھا, ناراض نہ ہونا یا رب العالمین, ہم کمزور لوگ ہیں, ہاں سچی بات ہے, آپ معافی دے دیں, ناراضگی نہیں آنی.